اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہم ارزقنی فہم النبیین وحفظ المرسلین وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء المرضات والله رؤوف بالعباد. صلوات محمد. دیکھیے علماء کرام، شعراء اعظام اور ہمارے عزادار تشریف فرما ہیں. جس آیت کو میں نے پیش کیا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا تاکہ وقت محدود ہے اور کم وقت میں ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں سب کے ہاں کہ کم کھائیے لیکن ذائقے دار کھائیے. دیکھیے اس میں اکثر لوگ مجھے بامبے بھی پہچانتے ہیں اور جو حضرات سنے ہیں، کم کھائیے لیکن ذائقے دار کھائیے. زیادہ کھانے سے انسان بہادر نہیں بنتا، کم کھانے سے انسان شیر بنتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ذرا سا صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا صلوات پڑھ کے آگے آ جائیے. جو میرے برادران باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر میں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر فرش اعضا پہ آ جائیں تو مہربانی ہوگی. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے کم وقت میں کچھ پہنچانا بھی ہے. پہلی بار یہاں ملاقات ہو رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے اب تو مجمع یہ چاہتا ہے کہ مولانا ہمیں خوش کریں. یہ مجمع کی خوشی کا نتیجہ ہے کہ عوام گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ مجمع کی خوشی کا نتیجہ ہے کہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب تک ہم جیسے جاہل اس پہ آتے رہیں گے اور منبر کے خوشی کا لحاظ نہیں کریں گے کبھی اصلاح معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. منبر کا لحاظ نہیں کریں گے جب تک اصلاح معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. سرائے میر میں ایک پہلا پیغام دے کے جا رہا ہوں. منبر توڑنے کا نام نہیں ہے، جوڑنے کا نام ہے. منبر توڑنے کا نام نہیں ہے، جوڑنے کا نام ہے. معصوم فرماتے ہیں دو جڑے ہوئے کو، دو توڑے ہوئے کو، دو الگ کو اگر کوئی بندے مومن ملا دے تو 1 سال نماز اور روزے سے کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. آج معاشرے میں سب سے بڑا مومن وہ ہے جو خالی توڑتا ہوا نظر آئے، جو جوڑے وہ کافر نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج معاشرے میں سب سے بڑا مومن وہ نظر آ رہا ہے جو سیاست میں آگے ہو. تم بھی آئے، تمہیں بھی آیا تو یہاں تو ہو سکتا ہے، وہاں اسلام جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے. اب ایک استاد کا واقعہ سنا کے پھر میں اپنے بات سے مربوط ہو رہا ہوں تاکہ پیغام بھی ہو جائے. جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مقاصد وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی پھر اجتہاد کے منزلوں میں قدم رکھتا ہے. ایک استاد تھے جو مقاصد کا درس دے رہے تھے. وہ درس دیتے دیتے بیچ میں رونے لگتے تھے. یہ پیغام میں اپنے نوجوانوں کو دے رہا ہوں جہاں تک
اور ایک میرا طریقہ یہ ہے کہ 20 منٹ کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھاؤں گا. 20 منٹ کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھاؤں گا. یہ 40ویں کی مجلس ہے نا, تو سورہ فاتحہ جتنا ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا. میں ان کو بھی نہیں کٹنے دوں گا جو 20 منٹ کے بعد آئیں گے, اس لیے کہ میں ایک پیغام دیتا ہوں, پڑھو گے تو پڑھا جائے گا. پڑھو گے تو پڑھا جائے گا, کتراؤ گے تو کتراتے رہو گے. 40 سال پیچھے چلے جائیے, محبت و اقتدار و طاقت کی کیا اہمیت تھی, آج دیکھ لیجئے اور آنے والے 30 میں دیکھ لیجئے گا. آپ 20 منٹ بھاگو گے, جب ہم مریں گے تو پورا گھنٹہ لوگ غائب ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پڑھو گے تو پڑھا جائے گا, کتراؤ گے تو. آج 20 منٹ بھاگ رہے ہو کہ 20 منٹ کے بعد جائیں گے, تو جو ہم مریں گے ہم دوسرے کیوں کہیں, تو 40 منٹ کے بعد مجمع آئے گا, تو نہ ادھر کے رہے. تو استاد محترم درس دیتے دیتے رونے لگتے تھے. تو طلبہ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ رونے کیوں لگتے ہیں؟ تو انہوں نے نجف کا واقعہ اپنی بیتی بتائی. کہا کیا ہے؟ کہا جب میں نجف میں پڑھتا تھا اپنے استاد سے, تو اس وقت کے مرجع جو تھے ان سے بڑا کوئی مرجع نہیں تھا جو مجھے درس دیا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج شب میں تمہاری دعوت ہے میرے گھر پہ. مرجع وقت نجف میں ان سے بڑا کوئی عالم, اور اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو آدمی کیا سمجھے گا. اس وقت اگر مودی جی کسی کو بلا لے, یہاں پردھان سے خالی ملاقات ہوتی ہے, قدم رکھتے ہیں ادھر تو جاتا ہے ادھر. بولو نہیں, پردھان جی ہو جہاں پردھان منتری ہو, جہاں پردھان منتری ہو. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ مرجعیت میں اور پردھان منتری میں فرق کیا ہے. جو ایک ملک کا محدود حاکم ہو, جو ایک ملک کا محدود حاکم ہو اسے پردھان منتری کہتے ہیں, جس کو لامحدود مانا جائے اسے مرجع کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج یہی تو امریکہ اور اسرائیل جو پریشان ہے کہ جہاں تک شیعت ہے وہاں تک مرجعیت ہے, جہاں تک شیعت ہے وہاں تک مرجعیت ہے. یاد رکھیے گا کچھ شیطان ہمارے درمیان بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہیں پہچاننا بہت ضروری ہے. یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کر کے مرجعیت کو توڑنے میں لگے ہیں. میں ان اپنے دشمن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, مرجعیت تم سے نہیں توڑی جائے گی. اس لیے کہ اس کا امام پردے غیب میں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مرجعیت تم سے نہیں توڑی جائے گی, اس لیے کہ اس کا امام محافظت کر رہا ہے. یہ ہمارے دو چار کوڑیوں میں بکنے والوں سے مرجعیت نہیں ٹوٹے گی. تو جو وقت کا مرجع ہو اس نے دعوت دی شاگرد کو, اور جب دعوت دی تو یہ سوچے ہو سکتا ہے کہ مجھے سند اجتہاد دے استاد محترم, یا مجھے کوئی ایسا نایاب تحفہ دے جسے میں پا کر نایاب و تحفہ جو ملے لوگوں کو میں بیان کر سکوں. اب ذرا دیکھیے تحفہ کیا دیا ہے, اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری ہے. آج جو گمراہی لائق ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے توڑا ہے, جوڑا نہیں ہے. میں نے توڑا ہے, جوڑا نہیں ہے. اسلام توڑنے کا نام نہیں ہے, جوڑنے کا نام ہے. تو جب پہنچے دسترخوان پہ کھانا کھائے, اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ استاد ابھی کچھ, ایک پیغام سن لیجئے میرے نوجوان, میرے بزرگ, جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. وہ اس انتظار میں ہیں کہ استاد محترم ابھی مجھے کچھ تحفہ دیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ذاکری بھی کرتا تھا. تو استاد نے کھانا کھانے کے بعد مجھ سے کہا کہ سنو, میں اس لیے تمہیں بلایا ہوں
میں اس لیے تمہیں بلایا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ اپنے بیان کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بناؤ. جملہ سن لیجئے. میں اس لیے تمہیں بلایا ہوں کہ میں اس لیے نہیں بلایا ہوں کہ تم اپنے بیان کے ذریعے سے مسلمان بنائیے. تو فوراً انہوں نے ہاتھ کو جوڑا, حضور پھر کیا کرے؟ کہا یہ میری نصیحت ہے, وصیت ہے, اس کو سن لیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیان کے ذریعے سے لوگوں کو آپ مسلمان بنائیے, بس میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں انہیں مسلمان بنے رہنے دیجئے. بات مکمل نہیں پہنچی. جو بنے ہیں انہیں بنے رہنے دیجئے. اس لیے کہ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عبادت کرنا آسان ہے, عبادت بچانا بہت مشکل کام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عبادت کرنا آسان ہے, تاریخ سے میں آپ کو ملا رہا ہوں. عبادت کرنا آسان ہے, عبادت بچانا بہت مشکل کام ہے. شیطان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا, لیکن جب بچانے کی باری آئی تو بے نقاب ہو گیا. اب ایک جملہ دے رہا ہوں, بغیر معرفت کے اگر عبادت ہو, بغیر معرفت کے اگر عبادت ہو تو شیطان جنم لیتا ہے, اور اگر معرفت کے ساتھ ہو تو حر بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وال. بغیر معرفت کے اگر عبادت ہو تو شیطان بنا دیتا ہے, اور اگر معرفت کے ساتھ ہو تو رضی اللہ سے یزید کی طرف تھا کہ نہیں, علیہ السلام بنا دیا. معرفت, عبادت کرنا آسان ہے, عبادت بچانا بہت ہی مشکل کام ہے. بڑا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پیسہ کمانا پڑے گا. تو کمانا تو آسان ہے, بچانا اب میں اپنے نوجوانوں کے لیے کر دوں آمدنی اٹھنی خرچہ. آمدنی 8 آنے کی ہے اور 1 روپیہ خرچہ رہے گا تو ہم آگے ترقی کریں گے یا دبے ہوئے؟ بڑا بننے کے لیے کمانا بھی ضروری ہے, اسے بچانا بھی ضروری ہے. بڑا بننے کے لیے کمانا بھی ضروری ہے, بچانا بھی ضروری ہے, اور سب سے بڑا اہم کام ہے بچانا. بچانا ہی اہم ہوتا ہے. عبادت کرنا آسان ہے, عبادت کو بچانا. ایک مثال دے کے بس میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایک بالٹی ہے, اس کو نل کے نیچے رکھ دیجئے. اگر کہیں سوراخ نہیں ہے تو 2 منٹ 3 منٹ کے بعد وہ پانی بالٹی بھر جائے گی کہ نہیں بھر جائے گی؟ لیکن اگر کہیں سوراخ ہے, اگر اس میں سوراخ ہے تو آپ بھرتے رہیے, نہ وہ بھرے گی نہ وہ, اس لیے کہ اس میں جو پانی آ رہا ہے وہ نیچے سے. اب آپ کہیے میں 3 گھنٹے سے پانی بھر رہا ہوں, کوئی یہ کہہ دے بھیا بچا کتنا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. بچا کتنا ہے؟ مسجدوں میں جا کے 3 گھنٹہ بیٹھ جانے کا نام عبادت نہیں ہے, 2 سجدوں کو کر کے ان کے بچا لینے کا نام عبادت ہے. مسجدوں میں جا کے 3 گھنٹہ پہلے بیٹھ کے 2 رکعت پڑھیے, لیکن ان کو بچا لیجئے. یہ کمال ہے. مسلمان بننا کمال نہیں ہے, مسلمان مرنا کمال ہے. مسلمان بننا کمال نہیں ہے. اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں. مسلمان بننا کمال نہیں ہے, مسلمان مرنا کمال ہے. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر توڑا جا رہا ہے, کہو لا الہ الا اللہ کے خلاف, کہو لا الہ الا اللہ کے خلاف. انہوں نے کہا جان دے دوں گا, لیکن جو محمد رسول اللہ کا ہے اس کے خلاف نہیں جاؤں گا, اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. مسلمان جان تو دے سکتا ہے, ایمان نہیں دے سکتا.
ایمان بدلنا وہ کہیں اور کا مسلمان ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب جو آیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ مولائے کائنات سوئے، اس لیے کہ میں ترجمہ آپ کے حوالے. اللہ کے بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے، ایک بندہ ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی معبود خرید لیا کرتا ہے. شب ہجرت کا واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے، اور کہیے تو اس کو 4 مصروں کے ساتھ پورا ترجمہ میں سمیٹ دوں کہ مصطفیٰ کے مسجد و منبر پہ قبضہ کر لیا. مصطفیٰ کے مسجد و منبر پہ قبضہ کر لیا، یعنی ہر میراث پیغمبر پہ قبضہ کر لیا. اور تخت پہ قبضہ جما کر بیٹھنے والے بتا کیوں نہیں ہجرت کی شب بستر پہ قبضہ کر لیا؟ کیوں نہیں ہجرت کی شب ہجرت علی بستر رسالت پہ سوئے. اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جن لوگوں کو ایوارڈ ملا ہے بک میں ان کا نام درج ہے جب سے یہ دنیا قائم ہے اور آج تک. اور اگر قیامت میں کبھی ملاقات ہوگی تو کوئی بتا دے گا کہ کسی کو ایوارڈ ملا ہو سوتے ہوئے. اس لیے کہ میں پورا ترجمہ کروں گا تو خالی اسی میں بھی ختم ہو جائے گا. کسی کو ایوارڈ ملا ہو سوتے ہوئے. اظہر الدین سو رہے تھے، 101 رن مارا، سوتے ہوئے مارا. ان کو کیپٹن بنا دیا گیا، سوتے ہوئے مارا. کہا مولانا صاحب جاگتے ہوئے کھیلا تو مارا، کھیلا تو مارا. اب میں کیا کروں؟ ارے جس کے سونے کا اتنا کمال ہو اس کے جاگنے کا اتنا کمال ہوگا. جس کے سونے کا اتنا کمال. سویا کون؟ علی. سلایا کون؟ نبی. جناب ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ 4. جناب طالب، جناب عقیل، جعفر طیار، مولائے کائنات، سب سے چھوٹے. میں پورے مجمع سے سوال کر رہا ہوں، اگر کسی کے اوپر کوئی آفت آ جائے تو 30 سال کا لڑکا ہوگا اسے بھیجا جائے گا یا 10 سال والے کو؟ 30 سال والے کو یا 10 سال والے کو؟ 30 سال والے. یہ پتہ ہے کہ 40 ننگی تلوار، 40 ننگی تلوار لیے ہوئے لوگ گھیرے ہوئے ہیں. کس کو سلایا؟ علی کو. رسول اللہ نے کہا سو جاؤ تو باپ تو موجود تھا کہ نہیں؟ تھا کہ نہیں؟ ابو طالب تھے. لوگ ایمان ابو طالب کے اوپر بعد میں تبصرہ کرنا، معرفت ابو طالب پہ پہلے روشنی ڈالو. معرفت ابو طالب پہ پہلے روشنی ڈالو. کس کو سلایا؟ کس نے بھیجا؟ ابو طالب نے بھیجا. 30 سال کا لڑکا موجود ہے، 10 سال والے کو مثال دے رہا ہوں. اے ابو طالب کیوں بھیج رہے ہو؟ جب جوان بیٹا موجود ہے 25 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا، تو 15 سال والے لڑکے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا یہی دنیا والے کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ وہ ہے نبی کا بستر. کیا سن رہے ہیں؟ چونکہ وہ ہے نبی کا بستر. میرے بیٹوں 4 ہیں لیکن میں جانتا ہوں نبی کے بستر پہ سو کون سکتا ہے، کون نہیں سو سکتا ہے. تو جب نبی کے بستر پہ سونے کے لیے میں علی کے بھائیوں کو نہیں مان سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بستر رسالت پہ سونے کے لیے جب علی کے بھائیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو جن کا کوئی بھائی نہ ہو ان کا مقابلہ. سوئے کہ نہیں سوئے؟ جاگتے ہوئے وار تو سب کو ملا ہے.
سونے میں ایوارڈ کسی کو صرف ایک شخصیت ہے، خدائے فصاحت نہ خدائے بلاغت، امیر کائنات فلک جناب بوترا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید ظفر امام ابن سید منصور حسین صاحب کو ارسال فرمایا۔ بارہ بج کے 7 منٹ پہ اذان ہے، 12 بج کے 2 یا 3 منٹ پہ اتر جاؤں گا، 32 منٹ میرے پاس اور باقی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ذرا سا آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ملے رہے اور 10-20 منٹ اور ذرا سا ملے رہیے، اس لیے کہ سردار چاہے جتنا کامیاب ہو، اگر لشکر والے ساتھ نہیں دیں گے تو سردار کچھ کر نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ ہم سے ملے رہیے اور ہم سے متصل رہیے تاکہ بات کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ کوئی سوتے ہوئے ایوارڈ نہیں پایا، صرف یہ شرف مولا علی کو ہے، جو جناب ابو طالب نے بستر رسالت پہ، میں اس لیے اس آیت کو پیش کیا کیونکہ ایک مرد مومن اس دنیا سے چلا گیا، سو رہا ہے، لہٰذا میں نے امیر کائنات کے سونے والی آیت کو پیش کیا۔ اور چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے سامنے الائمہ ضامن آہو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے آمد کا مہینہ، آیت کا آخری یہ ہے، علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہاں رؤوف بالعباد کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ مہربان کا ہوا ہے، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ جب جہاں جیسے لفظ استعمال ہوگا اسی اعتبار سے معنی دے گا۔ عین کے معنی چشمہ، عین کے معنی گھٹنا، عین کے معنی آنکھ۔ تو اگر مجھے پیاس لگی ہوئی ہو تو میں کہوں گا مجھے چشمہ دو، تو کیا گھٹنا دیا جائے گا؟ یعنی اس سے مراد پانی ہے۔ آنکھ میں درد ہے، مجھے چشمہ دو، تو اس کے مراد یہ چشمہ ہے۔ تو جو جہاں جیسے لفظ استعمال ہوگا اسی اعتبار سے معنی دیا جائے گا۔ چونکہ مرنے والا مرحوم اس دنیا سے چلا گیا، ایک پیغام میں پھر دے رہا ہوں، امام ہر آدمی کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے یہ پروپگنڈا پھیلا کے رکھا ہے کہ جو وہاں زیارت کرنے جائے گا اسی کے لیے آئیں گے، تو یہ تو وی آئی پی کوٹا ہو گیا۔ نہ اللہ کے ہاں وی آئی پی پایا جاتا ہے، نہ اہل بیت کے ہاں وی آئی پی پایا جاتا ہے۔ بس اللہ کے ہاں اور اہل بیت کے ہاں وی آئی پی یہی پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہے وہ قریب ہے، اور جس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری نہیں ہے، چاہے 7 فٹ کا سید ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 7 فٹ کا سید ہو اور تقویٰ و پرہیزگاری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر 3.5 فٹ کا گہرے سید ہو، تقویٰ و پرہیزگاری ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ وہاں کوئی کوٹا، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک وہی متقی ہے، وہی کامیاب ہے جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پائی جائے گی، جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پائی جائے گی۔ تو اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ زیادہ مہربان ہے۔ تو اگر لین دین کا جہاں ترجمہ ہوگا وہاں مہربانی کا نہیں ہوگا۔ اب میں اہل علم میں گفتگو کر ہی رہا ہوں، پھر میں زور ڈال رہا ہوں کہ اس کو سمجھیے۔ پہلے میں رؤوف کا ترجمہ کروں گا، تب اللہ اور رؤوف بالعباد، 8ویں امام کو رؤوف کہا جاتا ہے۔ جب میں مشہد گیا، استاد محترم بھی ساتھ میں تھے، تو کہا مہتاب، میں نے کہا جی، تو کہا 8ویں امام کو رؤوف کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تب، تو کہا رؤوف کے معنی جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔
تو کہا 8ویں امام کو رؤوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ جب کوئی چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو 2 مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا 2 مرتبہ کیا؟ کہا 1 مرتبہ اس لیے آتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہے۔ تو جو حضرات اگر زیارت نہیں کر پائے ہیں تو ہوپلیس و مایوس نہ ہو کہ مولا میری زیارت کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آئیں گے اس لیے کہ میرا چاہنے والا آیا ہے۔ اور 1 مرتبہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ سرائے میر سے وہاں گیا تھا، وہ سرائے میر سے وہاں گیا تھا، تو جب وہ یہاں آیا تو میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ تو 2 بار ہوا کہ نہیں؟ 1 بار اس لیے آتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہے، 1 بار اس لیے آتے ہیں کہ میری زیارت کرنے آیا تھا۔ تو رؤوف کا معنی کیا ہوا؟ کہا ڈبل۔ رؤوف کے معنی کیا ہوا؟ ڈبل ہوا نا۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے زیادہ دینے والا ہے۔ اب ترجمہ سیٹ ہوا کہ نہیں؟ چونکہ ہے معاملہ لین دین کا، چونکہ ہے معاملہ لین دین کا۔ اب اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ اپنے بندوں سے زیادہ مہربان ہے تو ترجمہ نہیں، چونکہ رؤوف کے معنی ہے ڈبل۔ 1 مرتبہ اس لیے آئے زیارت کرنے کے لیے کہ میرا چاہنے والا ہے، 2 مرتبہ زیارت کرنے اس لیے آئے کہ یہ زیارت کرنے آیا تھا، تو ڈبل ہوا کہ نہیں؟ اب اس آیت میں جو اللہ نے شب ہجرت والی آیت میں پیش کیا ہے، اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے زیادہ دینے والا ہے۔ رؤوف کا ترجمہ پہنچا نا؟ اللہ، اب زیادہ کا ترجمہ ہوگا، ڈبل کا ترجمہ، ڈبل کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ کرے کوئی سرامیر میں کروڑ پتی ہو اور ہر مسلمان ہو، کہ آج مسلمان کو ڈاؤن کرنے پہ لگے ہیں لوگ، کروڑ پتی ہو کوئی اور ایک زمین بک رہی ہو جو ایک عام آدمی گیا ہو اس کی قیمت لگا دیا ہو 1 لاکھ روپیہ۔ کروڑ پتی صاحب کے نمائندوں نے جب بتایا کہ حضور آپ کے رہتے ہوئے فلاں صاحب زمین لے رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہاں؟ کہا وہاں۔ وہ پہنچے اور جب کروڑ پتی صاحب پہنچے تو اور لوگ ان کے ساتھ، تو کہا زمین بک رہی؟ کہا ہاں۔ کہا کتنی بولی لگائی گئی ہے؟ کہا اتنی۔ کہا کس نے لگائی؟ کہا اس نے، ایک عام آدمی نے۔ کروڑ پتی صاحب نے جب سنا کہ وہ 1 لاکھ روپیہ لگایا ہے تو انہوں نے کہا 50,000 روپیہ میں دوں گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے قیمت؟ ہر آدمی کہے گا حضور آپ اپنے حیثیت سے لگائیے، آپ کروڑ پتی اور 1-2-4 لاکھ کا آدمی پونجی رکھنے والا جب 1 لاکھ لگا دیا ہے تو جب آپ لے رہے ہیں تو اگر ڈبل نہیں تو 1.5 تو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنے اعتبار سے بولیے۔ یعنی دنیا کا لین دین اگر ہوتا ہے تو شخصیت کے اعتبار سے، تو اگر اللہ لین دین کرے، اللہ لین دین کرے، جو سو رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، جو لے رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی بے مثال ہے، نہ اس کی کوئی قیمت۔ رؤوف کا ترجمہ میں نے کیا ہے ڈبل، اور جب آدمی دے گا تو اپنے اعتبار سے دے گا۔ اگر کروڑ پتی صاحب جا کے 50,000 لگائے تو ہر آدمی کہیں گے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، اور قریب کر دوں۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا اور جب وہ جانے لگا تو آپ کے پاس 3 بچے تھے، 50-50 روپیہ دیا، تو جب آپ واپس کریں گے ان کے بچے کو تو 100 روپیہ۔ آپ یہی کوشش کریں گے کہ انہوں نے 3 بچے کو 50-50 دیا ہے تو میں 50 ملا کے 200 دے دوں، چاہے ایک ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر 100 بھی واپس کیا کہ کہیں دیکھو 50 تو رکھ ہی لیا تو واپس کیا کیا۔ دیکھیں لین دین کا معاملہ یہی ہوتا ہے، کم نہیں زیادہ پہ ہر آدمی دوڑتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہے، کم نہیں زیادہ پہ ہر آدمی دوڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچوں کو انہوں نے 50-50 دیا اور آپ کا ایک لڑکا کھڑا ہے تو لازمی ان کو یہ ہے کہ وہ 200 روپیہ 50 گھر سے ملائیں، 150 یہ، اور اگر بچے لے کے فرار ہو گئے تو پورا ملائیں، ہے کہ نہیں؟
پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے انتظار کرتے مہمان آئے کچھ ملے، ہوتا تھا کہ نہیں؟ وہ آتے تھے کچھ لے کے آتے تھے، اسی لیے حکم ہے کہ جب کہیں جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ چلے جاؤ، تاکہ کچھ لوگوں کو آمد و رفت سے۔ تو لین دین کا جہاں معاملہ ہوگا وہ کم پہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جائیے عدالت کے اعتبار سے آ جائیے، بس میں بہت جلدی نتیجہ پہنچا رہا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے۔ جہاں تک میرے ذہن ناقص میں بات سمجھ میں آئی کہ لین دین کا معاملہ تین ہی حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے علی مجھے تمہارا سونا پسند آیا۔ کس سے کہا؟ علی سے۔ پوری بات کو کاٹ رہا ہوں۔ کہا پروردگار سونا پسند آیا تو میں تیرے ہی لیے ہوں، میں تو وہی چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ پروردگار تو کیا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی مجھے یہ سونا چاہیے۔ کہا پروردگار سونا کیا ہے جو پوری زندگی آپ ہی کی ہے، تو اس میں سونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا نہیں مجھے سونا بہت پسند آیا۔ تو کہا پروردگار لے لے۔ تو کہا قیمت کیا؟ سنتے رہتے ہیں، قیمت کیا؟ کہا پروردگار جب میرا وجود ہی آپ کے لیے ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس میں تو راضی اس میں میں راضی، جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ تو جو دے دے گا وہ میں رضا سمجھ کے رکھ لوں گا، تو جو دے دے گا میں رضا سمجھ کے رکھ لوں گا۔ اللہ نے کہا میں نے اپنی مرضی دے دی، اللہ نے کہا میں نے اپنی مرضی دی کہ نہیں دی، دیا کہ نہیں دیا سنتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیے گا۔ نیا گوشہ پیش کرنے جا رہا ہوں، مرضی دی کہ نہیں دی؟ کائنات کا خالق ہے کہ نہیں؟ زمین کو خلق کیا کہ نہیں؟ آسمان کو خلق کیا کہ نہیں؟ سمندروں کو خلق کیا کہ نہیں؟ حور و غلمان کو خلق کیا کہ نہیں؟ نبیوں کو خلق کیا کہ نہیں؟ آخر میں اللہ نے اپنی مرضی کیوں دے دی پہلے ہی مرحلے میں؟ اب میں اس کے وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ لین دین کا معاملہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلا لین دین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے، قیمت میں دے رہا ہوں عوض میں، یہ قیمت دیا، آپ مجھے زمین دے دیجئے، چاہے میری ہو چاہے آپ کی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے آپ کی زمین ہے اور آپ کے گھر کے سامنے میری زمین ہے، آپ وہ لے لیجئے میں وہ لے لوں۔ دو ہوا، ایک قیمت دے گے، یہ آپ کی زمین میں قیمت دیا برابر، ایک ہوا عوض، آپ وہ لے لیجئے میں یہ لے لوں، یہی تو ہے دو عام طور سے چل رہا۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ مجھے پسند چیز آئی ہے لیکن نہ میرے پاس پیسہ ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ سنتے ہیں۔ نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس عوض ہے۔ مہتاب مولانا کو یہ زمین پسند آئی ہے، یہ چیز پسند آئی، فلاں صاحب سے میں نے کہا یہ چیز مجھے دے دیجئے، نہ میرے پاس پیسہ ہے اور نہ میرے پاس عوض ہے کہ میں اس کے عوض میں دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا دیں گے؟ میں نے کہا میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں۔ فوراً جیسے حوالے کی بات آئی میرے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا جائے گا، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا کھیت ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنا مکان ہے، تب دیکھا جائے گا، لیا جائے گا، ورنہ ان کو لینے سے کیا فائدہ سوائے کھلانے کے۔ اگر فائدہ ہے تو لیا جائے گا، اگر فائدہ ہے تو لیا جائے گا۔ اے اللہ پہلے مرحلے میں آپ نے نہیں اپنایا، دوسرے مرحلے کو آپ نے نہیں اپنایا، آخری مرحلے کو آپ نے اپنایا، اپنی مرضی دے دی، اپنی مرضی دے دی۔ لوگ پوچھتے ہیں علی کہاں تک ہے؟ میں نے کہا اللہ کا حد پتہ لگا لو، خود بخود علی سمجھ میں آ جائیں گے۔ پروردگار آپ نے پہلے مرحلے میں اپنی مرضی کیوں دے دی؟ زمین آپ کے پاس،
آسمان آپ کے پاس, سمندر آپ کے پاس, حور و غلمان آپ کے پاس, کسی چیز کو دے دیتا علی کا سونا لے لیتا, زمین کو دے دیتا علی میں نے پوری کائنات زمین کو تمہیں دے دی سونے کے بدلے میں, آسمان کو دے دیتا سونے کے بدلے میں, سلسبیل کو دے دیتا سونے کے بدلے میں. پروردگار آپ نے اپنی مرضی کیوں لگا دی؟ اب اس مرضی کو ثابت کرنے کے لیے سامنے کا مثال دینا پڑے گا تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے. ہر آدمی کے ہاں صدقہ نکالا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب میں دوسرے کی کیا بات کروں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثال دے تو لوگ کہتے مولانا صاحب ہمیں سنا رہے تھے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, میں اپنی بات کروں. میں آیا, میری اہلیہ نے مجھ کو فون کیا کہ جب مہمان آ گئے ہیں آپ پیسہ نہیں دے کے گئے. مثال دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. تو میں نے کہا تب, تو فوراً بی بی نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو صدقے کا پیسہ رکھا ہوا 500-700, مثال دے رہا ہوں بھائی, کیا اس کو میں استعمال کر لوں؟ میں نے کہا اسی لیے تو عورتوں کو ناقص العقل کہا جاتا ہے. تو کہا پھر کیا کرے؟ میں نے کہا جو کچھ ہے نمک روٹی کھلا دینا, لیکن صدقہ استعمال نہ کرنا. صدقہ استعمال نہ کرنا. کیوں نہ کرنا بھیا؟ کہا جو صدقہ نکال دیا جاتا ہے وہ استعمال. بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ جو صدقہ نکال دیا جاتا ہے, صدقہ کہتے ہیں میل, جو نکال دیا جاتا ہے اسے استعمال. اے حضرت انسان, اگر تو 2 روپیہ صدقہ نکال تو اس کو تو استعمال نہیں کرتا اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے مرضی کیوں لگا دی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے مرضی کیوں لگا دی. زمین کو دے کے کیوں نہیں لیا؟ آسمان کو دے کے کیوں نہیں لیا؟ حور و غلمان کو دے کے کیوں نہیں لیا؟ آواز قدرت آئے گی. اگر تو صدقہ نکالے تو استعمال نہیں کرتا, جس کے بدلے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے. اے اہل بیت اطہار, اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو نہ میں زمین کو بناتا, نہ میں آسمان کو بناتا, نہ میں حور و غلمان کو بناتا, نہ میں چاند کو بناتا, نہ میں دریاؤں میں روانی پیدا کرتا. علی کے صدقے میں کائنات ہے, حسن کے صدقے میں کائنات ہے, محمد کے صدقے میں کائنات ہے. تو کائنات بنی ہے اہل بیت کے صدقے میں. اللہ کو سونا پسند آیا ہے علی کا, اب اگر وہ کائنات دے دے تو صدقہ. جو صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد. اگر وہ کائنات دے تو صدقہ, اور دینا ہے اپنے اعتبار سے. ترجمہ میں نے کیا ہے نا, کروڑپتی دے گا تو اپنے اعتبار سے. ایک عام آدمی لگایا ہے 1 لاکھ روپیہ, لیکن جب کروڑپتی لگائے جائے تو کم سے کم 1.5 نہیں تو ڈبل. اللہ ہے سب کا خالق, اور جب وہ دے گا تو نیچے تو دے گا نہیں, چلو برابر مان لے. اے پروردگار زمین کو دے دیتا, علی کا سونا لے لیتا. آواز قدرت آئے گی زمین علی کے صدقے میں, اور مجھے دینا ہے ڈبل, مجھے دینا ہے ڈبل. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں سے زیادہ مہربان ہے. میرے پاس وقت نہیں رہ گیا, اس لیے کہ ابھی یہی ہوگا کہ مولانا نے کہا تھا وہ پورا نہیں کیا. اللہ کو دینا ہے ڈبل, اور کائنات بنی ہے صدقے میں, تو صدقہ نیچے آ رہا ہے, نہ برابر ہو رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے. زمین کو دے دیتا لے لیتا, آسمان کو دے دیتا لے لیتا, حور و غلمان کو دیتا لے لیتا. آواز قدرت آئے گی چونکہ ہیں یہ سب صدقے میں پیدا ہوئے, یہ سب صدقے میں پیدا ہوئے, تو کم از کم حضرت انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں بنائی گئی ہیں وہ سب صدقہ ہے, اور صدقہ لگایا نہیں جاتا. اگر صدقہ اپنی اہمیت کو بھول جائے اور علی کے مقابل میں آ جائے تو اس کی کم ظرفی ہے. صلوات پڑھے محمد صدقہ اپنی اوقات کو بھول جائے
ابھی میں ترجمہ نہیں کر پایا چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو 12:05 پہ اذان، میں نے کہا تھا 11:45 ہو چکے، اس لیے کہ پہلے اللہ اکبر ہے، بعد میں یا علی ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے یا علی کہہ رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اور خالی یا اللہ یاد کر رہے ہو یا علی چھوڑ دیو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں لازم و ملزوم ہے، پہلے اللہ بعد میں علی، پھر اللہ اور علی، پہلے اللہ، یعنی کیا مطلب؟ پہلے عبادت گزاری بعد میں عزاداری، پہلے عبادت گزاری بعد میں عزاداری۔ یہ آخری پیغام دے رہا ہوں، عبادت نام ہے جسم کا، عبادت نام ہے جسم کا، عزاداری نام ہے روح کی۔ اگر روح ہے تو جسم لائق احترام، اگر روح ہے تو جسم لائق احترام، اور اگر روح نہیں ہے تو جسم پھینکنے کے قابل خالی نماز ہے، ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو بیکار۔ ثواب پڑھیے۔ اگر خالی جسم ہے روح نہیں ہے، مولائے کائنات نے فرمایا کچھ لوگ زندہ لاش ہیں، زندہ بھی ہیں لاش بھی ہیں۔ لاش کا کام کیا ہوتا ہے؟ مر گئے، جراثیم نکلیں گے، اس سے لوگ پریشان ہوں گے۔ زندہ ہیں اور لاش بھی ہے، کہا اگر تمہارے رہنے سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو تو سمجھ لو زندہ لاش ہو، زندہ لاش ہو۔ بس میرے دوستو، ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس۔ آئیے نئے رخ، کوئی نیا رخ نہیں ہے، لیکن اس امام کے مسائل کو پڑھتا ہوں جس میں امام نے بیٹے کو یاد کیا۔ جناب علی اکبر کا مسائل میں پڑھتا، لیکن میں نے رخ کو بدل دیا۔ امام حسن مجتبیٰ جسے زہر حلاحل دیا گیا، زہر حلاحل، اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، اس کا جتنا ثواب ہو مرحوم کے سال ثواب میں، ان کے نام اعمال میں درج ہو۔ آپ آنسو نہیں روک پائیں گے اگر میں زہر حلاحل کا ترجمہ کروں گا۔ تاریخ میں ملا ہے کہ زہر حلاحل جو امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر دودھ دینے والی گائے کے سینگ میں لگا دیا جائے تو اتنا زہر کا اثر ہے کہ وہ دودھ کے بجائے خون دینے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک سوئی کے نوک کے برابر سینگ میں تو زہر کا اتنا اثر ہے کہ وہ دودھ کے بجائے، اور وہی نوک کے برابر کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو میلہا میل جو بھی پانی میں رہنے والے جانور ہیں سب مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو سوئی کے نوک کے برابر کا یہ اثر ہو، جسے پوری شیشی دے دی گئی ہو۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا دوسرا امام رات بھر عبادت، صبح سے لے کے شام تک روزہ، اور جب افطار کے لیے بیٹھے ہیں تو جودہ نے، اب سنیں گے، جس نے منگایا ہے روم سے، غلام کو بھیجا کہ فلاں دکان پہ جانا اور کہنا زہر حلاحل دے دے۔ یہ غلام پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہ کہا فلاں صاحب نے بھیجا ہے آپ زہر حلاحل دے دیجئے۔ تو دکان والے نے ایک سوال کیا، کیا کسی بڑے جانور کو مارنا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ جودہ بنت اسد کے ذریعے سے اس زہر کو دودھ میں ڈالا گیا، پیالے میں دودھ، اس میں زہر، امام کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام نے دودھ کو دیکھا،
امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، ایک ہی بار نہیں، انگور میں بھی دیا گیا ہے اور بھی چیزوں میں دیا گیا، اس میں چبھایا بھی گیا ہے، پیر میں چبھایا بھی گیا ہے زہر کو، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، یہ آخری زہر ہے۔ امام نے زہر کو دیکھا، مرضی پروردگار، آواز آئی حسن تمہیں اسی راستے سے آنا، وقت مکمل ہو گیا ہے حسن۔ زہر حلال کا ترجمہ میں نے کیا نا میرے عزیزاداروں، سوئی کے نوک کے برابر۔ اب جو امام حسن مجتبیٰ نے ایک گھونٹ جیسے ہی اندر کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام نے دودھ کے پیالے کو رکھ دیا، رونے لگے۔ جودہ نے کہا اور پی لیجئے۔ امام نے کہا اے جودہ، ایک باپ کے اشارے سے باپ کی مجلس ہے نا، اے جودہ اگر تجھے مجھ پہ رحم نہیں آیا تو میرے قاسم پہ رحم کھا جاتی، ان قریب میرا لال یتیم ہو جائے گا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ پہلو میں کہیں 4 سال کی سکینہ بیٹھی ہوگی، اے میرے بابا کے غم میں رونے والوں، اے میرے بابا بڑے بابا کے غم میں رونے والوں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، بچیوں کو سلامت رکھے۔ جودہ کے گھر سے نکلے، ام فروا کے گھر آئے، جگر کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ امام کو پتہ چل گیا کہ میں چند لمحے کا مہمان ہوں۔ رات کی وہ تاریکی جب لوگ نماز شب کے لیے اٹھا کرتے ہیں۔ 3 یا 3.5 سال کے قاسم کو امام نے ام فروا سے کہا میرا لال قاسم کہا، اللہ اکبر۔ ام فروا نے قاسم کو جگایا، میرے لال اٹھو بابا تمہیں بلا رہے ہیں، میرے لال اٹھو بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ آنکھوں کو ملتا ہوا بابا کے سرانے کھڑا ہوا، بابا کیا بات ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے آستینوں کو چڑھایا، گریبان کو چاک کیا، خاک کو اٹھایا جیسے بالوں میں ڈالنے ہی جا رہے تھے۔ حسن کے لال نے کہا بابا یہ تو یتیموں کی نشانی ہے، بابا یہ تو یتیموں کی نشانی ہے بابا۔ کہا میرے لال ایسے بھوپی اماں کے پاس چلے جاؤ، میری بہن عالم غیر معلمہ ہے۔ بابا یہ تو یتیموں کی نشانی ہے بابا۔ آستینوں کو چڑھایا، گریبان کو چاک کیا، خاک کو ڈالا، بالوں میں ڈالا۔ یہ اس وقت کا عالم تھا جب لوگ نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ پھوپھی کے دروازے پہ 3.5 سال کا قاسم پہنچا، بچہ ہی تو تھا، دروازہ کھلا نہیں تھا، دروازے سے ٹیک لگا کے قاسم سو گئے۔ ادھر نماز شب کے لیے ثانیہ زہرا اٹھی، ادھر فضا نے دروازہ کھولا، اور جیسے دروازہ کھولا قاسم قدموں میں آ گئے۔ فضا نے کہا سائل کوئی آنے کا وقت ہے۔ قاسم نے آنکھوں کو کھولا، کہا دادی فضا میں سائل نہیں میں قاسم ہوں، دادی فضا میں سائل نہیں میں قاسم ہوں۔ ارے بس جیسے اس حالت میں دیکھا روتی ہوئی شہزادی کے پاس، ارے شہزادی آقا کی خیر، یتیموں کی نشانی لے کے قاسم آئے ہیں۔ عالم غیر معلمہ زینب نے دیکھا، کہا میرا بھیا قریب دنیا سے جانے والا۔ قاسم نے کچھ نہیں کہا، گریبان چڑھے ہوئے، گریبان چاک، آستینیں چڑھی ہوئی، بالوں میں خاک، یتیموں کی نشانی۔ اب جو روتی ہوئی حجرے میں داخل ہو رہی تھی، امام حسن کو آہٹ محسوس ہوئی، اے ام فروا میری بہن آ رہی ہے، جگر چھپا دو۔ اب جو جگر کے چکڑے چھپائے جا رہے تھے، زینب پہنچ گئی، اے بھابی بہن سے بھائی کا جگر چھپایا جا رہا ہے، اے بھابی۔ میرا کریم امام، میں پورے مصائب کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کسی بہن و بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب و امام حسین نے دیکھا۔
اسلام کا یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے چلا تو جنازہ کفن سفید تھا، لیکن جب واپس آیا زینب سب سے چھوٹی ہے نا، وہ یہی سوچا کرتے تھے کہ میرا بھائی حسن امیر ہے، میرا بھائی حسین غریب ہے، میرا بھائی حسن امیر ہے، میرا بھائی حسین غریب ہے، میں پورے مصائب کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ بقیع میں گیا، جب گیا تو کفن سفید تھا اور جب آیا تو کفن سرخ تھا۔ پھر کبھی مجلس میں سناؤں گا جو تقسیم کیا تھا رسالت مآب نے کفن کو، تو امام حسن کو 2 کفن دیا، امام حسین کو 1 بھی نہیں دیا۔ زینب نے پوچھا نانا آپ نے بھیا حسن کو 2 دیا، بھائی حسین کو 1 بھی نہیں دیا، تو اب زینب سے رسول اللہ کیا کہتے؟ بس ایک جملہ کہا، سمجھ لو تمہارا بھائی حسن امیر ہے، تمہارا بھائی حسین غریب ہے۔ یہی زینب، میرا بھیا حسن امیر ہے، میرا بھیا حسین غریب ہے۔ جنازہ گیا تو کفن سفید تھا، آیا تو سرخ ہو گیا۔ تابوت حسن کا رکھا گیا، ایک طرف زینب بیٹھی، ایک طرف حسین بیٹھے، بھائی کے جسم سے تیر نکالا جا رہا ہے۔ بس میں نے مسائل کو ختم کیا، حسین بھی نکال رہے ہیں، زینب بھی نکال رہی ہے، لیکن حسین رو رہے ہیں۔ زینب جب حسن کے جسم سے تیر نکالتی ہے نا تو بھیا حسین کا چہرہ دیکھتی ہے، ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا غریب بھائی۔ ارے جب امیر بھائی کا یہ عالم ہے، بس میں نے مسائل کو ختم کیا، چہرہ دیکھ رہی ہے حسین کا، جسم سے تیر نکال رہی ہے حسن کے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب، بھائی حسن کے جسم سے تیر نکال رہی ہو، چہرہ میرا دیکھ رہی ہو۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے بھیا، ارے میں سوچ رہی ہوں جب امیر بھائی کا یہ عالم ہے، ارے تو میرے غریب بھائی کا کیا عالم ہوگا۔ حسین رونے لگے، اے بہن زینب، بھیا حسن کے جنازے پہ تیر، ارے میرا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا، کند خنجر لیے ہوئے سمر سر و تن میں جدائی کرے گا، آواز آئے گی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پالنے والے حاضرین مجلس، غائبین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما، جس مرحوم کے لیے مجلس میں ان کو جوان معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے تمام ورثہ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے لیے غیر سے اسباب فراہم فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، ہم سب کے والدین کے گناہان کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم تمام لوگوں کے گناہان کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام لوگوں کے درمیان میل و محبت کی راہوں کو ہموار فرما، بغض و قدورت کو دور فرما، جو بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، زمانے کے ہادی و رہبر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ظفر امام ابن سید منصور حسین صاحب کو ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
العلي الذي بكل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد پروردگار اس کا ثواب مجلس کا ثواب مرحوم سفر امام صاحب ابن سعید مدفون حسین صاحب کے روح کو بخش دیا اس کا جو ثواب بطفیل محمد والی محمد کے روح کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتم حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم جميعا شہداء کربلا خصوصاً عباس بن علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمد السموسیانی النفوس ایها المدفون بالرقوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا وروحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسخر اللہ تعالی ما خرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.